अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस फायर। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन और आज बात करेंगे वाक़या सियालकोट के हवाले से। नहायत ही दर्दनाक, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है सियालकोट में। आपसे कुछ दिन कबल पहले आखिरकार वजूहात क्या थी अब तक ये पता नहीं चल सकी हैं, लेकिन आज इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इसके ऊपर एक्शन ले लिया और एक्शन प्लान का भी अब इस पर जायज़ा लिया जाएगा और तमाम तर चीज़ों को वाज़ेह किया जाएगा। अच्छा, वजूहात के हवाले से बात कर लेते हैं कि निजी फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर को फैक्ट्री मुलाज़िमीन ने तौहीन आमेज़ और मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वजूहात क्या बनी? कुछ पोस्टर्स थे, मजहबी पोस्टर्स थे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने वो खाड़े और वो उखाड़ के वहाँ से फेंके, लेकिन उसके बाद उनको पकड़ने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की तो वो ऊपर बलाई मंजिल पे पहुँच गए। वहाँ से फैक्ट्री मुलाज़िमीन ने उनको पकड़ के नीचे घसीटा, मारते हुए बहेमाना तशद्दुद करते हुए नीचे लेकर आए, सीढ़ियों से घसीटते हुए। फाइनली गार्ड्स भी उनको बचाने में जो है वो नाकाम रहे और बाहर लाके उन्हें आग लगा दी गई। लेकिन अब अगर बात करी जाए डिप्टी कमिश्नर की, जो कि श्रीलंकन डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान से हमारे मामलात अच्छे चल रहे हैं और दोनों के ताल्लुकात में कोई भी किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो हमें वहाँ से तमाम तर चीज़ों के हवाले से आगाही भी फराहम कर रहे हैं। इसी तमाम तर सिनेरियो के ऊपर, इसी तमाम तर वाक़े के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त टेलीफोन लाइन के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड ख़ावर मुनीर हारून साहब, जिन्हें पाकिस्तान की जानब से सितारा इम्तियाज़ भी दिया जा चुका है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फैज़ टीवी के लिए ख़ुसूसी तौर पे वक्त निकाला। लेकिन चंद जाहिलों की वजह से जो है इस्लाम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जो बातें की जा रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इनका क्या करना चाहिए और आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के लोगों को, इस तरह के अशख़ास को कौन सी इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ ताकि ये वाक़या दोबारा फिर कभी रूनुमा ना हो सके? देखिए, मतलब मैं दो चीज़ें पहले अर्ज करता चलूँ। ये जो वाक़या हुआ है इसमें कोई शक नहीं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इंतहाई ऐसा अफसोसनाक वाक़या जिसने पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर दिया, बजाय अच्छा नाम लाने की जो हम मेहनत कर रही थी, जो भी लोग मेहनत कर रहे थे उसको पाकिस्तान दिखाया। देखिए, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस किसी ने किसी एक को कत्ल कर दिया, उसने गोया कुल इंसानियत को कत्ल किया। और उसके बिल्कुल मुत्तसिल ये कहता है कि अगर किसी एक शख्स ने किसी इंसानी जान को बचाया तो उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा दिया। ये इसमें गौरतलब बात यह है कि इसमें मुसलमान का जिक्र नहीं है, इसमें किसी मुसलमान का जिक्र, इसमें इंसानियत का जिक्र है कि अगर किसी ने बेगुनाह कत्ल किया, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है। अब एक बात तो ये समझने की है, दूसरी बात ये है कि इनको समझाए कौन। ये काम है उलमा का, जो कि आलम है। बस ये होगी, पंजाबी में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उलमा। उलमा पता नहीं आपको समझ आए या ना आए, उलमा कहते हैं किसी को ताना देने का। आजकल के ज्यादातर आलिम जो अपने साथ उलमा लिखते हैं वो उलमा कम और उलमा ज्यादा है माजरत के साथ। इसी तरह एक वाकया आता है, हज़रत क्या नाम है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और एक शख्स आया, उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजाज़त के बारे में बड़े ही कोई गलत किस्म के अशआर पढ़े। तो सरकार सब असहाबा, बहुत जयत असहाबा मौजूद थे, सारे थे, और उनको बड़ा इस बात पर गुस्सा भी आया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि अली, इस शख्स की जुबान काट दो। ठीक है। हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा उसको लेके चले और एक जुम्मे रफीक भी चल पड़ा कि देखिए क्या होता है। जब शहर से बाहर निकल गए तो उन्होंने अपने जो गुलाम थे कंबर, उनको आवाज दी कि कंबर को कहा कि कंबर ऊँट ले आओ। कंबर ऊँट ले आए और उस शख्स को आपने अपनी जेब से 2000 दिरहम निकाले और उसको दिया और उसको कहा कि ऊँट पर बैठ के तू भाग जा, मैं आपने संभाल। अब ये बड़ी अच्छी बात थी, लोगों को बड़ा हैरान कौन लगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था किसकी जुबान काट दो, ये अली ने क्या कर दिया। कभी कुछ ही देर गुजरी थी और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे थे हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम को, तो आप मुस्कुरा रहे। और जब लोगों ने शिकायत जब शुरू की तो उस वक्त भी आप मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर गुजरी तो वही शख्स उसी तरह वापस आया और हाथ धो के पेश हुआ, कदमों में बैठा, माफी मांगी और फिर अशार निकाले जो कि नात के शेर थे जो उसने पढ़ दी। सही।
اب یہ زبان کاٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ پریکٹیکلی زبان کھینچی اور زبان کو کاٹ دیا گیا. زبان کاٹنے کا یہ مقصد تھا. صحیح. اب اس کو سمجھانا مقصد ہے. یہ عالم کا کام ہے کہ وہ سمجھائے لوگوں کو. لیکن وہ اقبال کہتا ہے نا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. مصیبت یہ آ گئی ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ لوگوں نے بجائے لوگوں کی ٹریننگ کرنے کے ہم نے ان کو ملائیت میں ڈال دیا. حضرت سید محمد وجیہ السماء عرفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں جو گزرے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ملائیت میں اور لادینیت میں بظاہر بہت فرق ہے, بٹ دیئر اینڈ از ون. یعنی کہ اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں جو ہیں انتہا پسندی کی طرف لے جاتی ہیں, اور انتہا پسندی جو ہے بالکل آپ بالکل یہاں پہ مناسب فرما رہے ہیں کہ علماء کرام کو, عالم دین کو پیروی کرنی چاہیے اور تمام تر چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک بڑی موسٹ امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کرنل صاحب کہ اگر روہنگیا میں مسلمانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے, کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, نیوزی لینڈ کی مسجد میں گھس کے وہاں پہ تمام تر نمازیوں کو وہاں پہ بھون دیا جاتا ہے, بش نے کیا کیا, ہٹلر نے کیا کیا, وہ چند دن تک کی بات تھی. لیکن اگر پاکستان میں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ڈنکا بچتا ہی رہتا ہے, سال سال بچتا رہتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ بیرونی طاقتیں بھی انوالو ہیں اس کے اندر؟ دیکھیے اس کی بہت بڑی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے 56 جو اسلامک ممالک ہیں, واحد ایک پاکستان ملک ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کہ جس کی آرمی جو ہے کہ وہ اتنی ماشاءاللہ ویل ٹرینڈ ہے کہ دنیا کی جو ٹاپ 10 آرمیز ہیں ان میں سے آتی ہے. آپ کا پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایسا ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. جو پریزنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے, آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ پاکستان کے بغیر آئندہ کاروبار کرنے والے لوگ کاروبار نہیں کر پائیں گے. اگر اسٹیٹ آف ہرمز بند ہو جاتی ہے یا اسٹیٹ آف ملاقہ بند ہو جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ چائنا کو اور یہ باقی کی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, ان کی جتنی سپلائی ہے وہ آپ کے گوادر کے طور پاکستان کے تھرو ہوگی. پاکستان ایک سینٹرل پوزیشن کے اوپر ہے. پاکستان کے پاس جو اس وقت طاقت اور قابلیت ہے وہ اور کسی ملک کے پاس نہیں ہے. لے کے جو نزدیک آتے ہیں آپ سے وہ ایک ٹرکی ہے صرف, جس کی فوج اس قابل ہے, جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ خود ویل ٹرینڈ اور وہ بھی ڈسپلنڈ لوگ ہیں. کوشچن یہ ہے کہ آپ کے اوپر اسی لیے یہ سب ظلم کیا جاتا ہے اور آپ ہی کو اسی لیے کرایا جاتا ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ آج تک ہوتا رہا ہے, آپ کے ہمیں پرابلم جو آپ کی کریٹ کی جاتی رہی ہیں وہ اسی لیے کی جاتی رہی ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے. پاکستان اگر آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائے, تو آپ خود سوچ لیجیے کہ باقی کے ملک جو ہیں وہ کہاں جائیں گے. بے شک ایسا ہی ہے. یہ تو بیرونی طاقتوں کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کر لی, یہ تو بیرونی سوال آپ سے کر لیا. اندرونی معاملات کے حوالے سے بھی آپ سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا. پی ایل پی نے واقعے کی تردید کی, مذمت کی, انہوں نے کہا ہمارا کوئی اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کری. لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا آسان طریقہ کار ہے اگر کسی صاحب کے معاملات ہینڈل نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ یہ پرینکا کمارا کے جو تھے ورکرز کے ساتھ معاملات کچھ اچھے نہیں تھے, بن نہیں پا رہی تھی, کافی ٹائم سے ان کے آپس میں جھگڑا چل رہا تھا. آپ نے کسی کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی بات ڈالی اور پھر آپ نے اس کو پھر مذہبی منافرت کے آگ میں جو ہے پھر آپ نے جھونک کے رکھ دیا. تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکشن پلان کے حوالے سے وزیر اعظم نے تو کہہ دی کہ نوٹس لینے کے لیے, لیکن عبرتناک سزائیں کیا ہونی چاہیے ویسے؟ یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا. میں اس بات کے بالکل حق میں ہوں کہ ان سب کو ایسی سزا دینی چاہیے جو کہ عبرتناک سے عبرتناک ہو. اب آپ نے ٹی ایل پی کا نام لیا, آپ ٹی ایل پی نے بڑے آرام سے یہ کہہ دیا اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے ذہن کی جو تخلیق ہے وہ کس نے کی؟ کیا وہ میں نے کی, آپ نے کی, وہ انہوں نے کی؟ یا کیا نا لبیک کا یا رسول اللہ لبیک کا نعرہ کس نے مارا؟ آپ نے مارا یا میں نے مارا؟ کیا آپ اور میں مسلمان نہیں ہیں؟ بے شک کیا مسلمان آپ اور میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے؟ الحمدللہ کہتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں اور الحمدللہ کہتے رہیں گے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ان لوگوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ کافر کو صرف اور صرف اس وقت مارا جا سکتا ہے جب وہ آپ کے ساتھ جنگ میں ہو. جب کافر آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں ہے آپ اس کو نہیں مار سکتے. آپ کے عالم نے یہ بتایا ان کو, وہ تو گالیاں دیتا رہے اور ایسی سی بےہودہ گالیاں دیتے رہے کہ وہ زیر نہیں دیتی ایک ایسے شخص کو جو کہ لبیک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی مارے اور ساتھ بکواس بھی کرے اور گالیاں بھی دے.
تو کوشچن یہ ہے کہ ان لوگوں کی تربیت کس نے کی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ تربیت انہوں نے کی، ڈیولپ وہیں سے ہوئی ہیں ساری کی ساری چیزیں. ایگزیکٹلی. دیکھیے آپ ایک دیوار بنا رہے ہیں اور آپ نے دیوار کو غلط بنا دیا، صحیح، اس دیوار میں گرنا ہی گرنا ہے. تو جس نے وہ دیوار بنائی ہے وہ آپ اسی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے نا. رائٹ. اسی کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ صاحب یہ دیوار خود بخود گر گئی، نہیں، اس نے دیوار غلط بنائی اس لیے تب گری. تو اس کے بعد آپ جو مرضی کہتے رہیں گے کہ راج نے کام غلط کیا تھا، جی اس کے اندر سیمنٹ ٹھیک نہیں لگا تھا، فلاں نہیں لگا تھا. بھائی آپ نے اس کو کیا کیا؟ آپ نے کیا تربیت کی لوگوں کی؟ آپ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ کے جب تفرقے کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ کیا وہ جو شخص ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا جو ہاتھ ناک کے نیچے باندھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ شخص جو اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ بے شک مسلمان ہے. چلیں یہ ڈبیٹ بہت لمبی اور بہت لیندی ہوتی چلی جائے گی. ایک بات کہہ دوں، جی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کو قائم کیا اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو جنائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ آپ کو موقف ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل ریٹائرڈ خاور منیر ہارون صاحب، جنہیں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے. آپ نے فیض ٹی وی کے لیے خصوصی طور پہ اپنا وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین